میں ہنی مون پر گئی تھی جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ نئی نئی شادی کا خمار ہی الگ ہوتا ہے، اور وہ بھی پسند کی ہو تو سونے پر سہاگا۔ احمد کمرے میں داخل ہوئے تو دروازے کو بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ہمارا تعلق 5 سال سے تھا، لیکن پھر بھی مجھے نہ جانے کیوں مجھے شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں شرم و حیا سے سمٹ کر ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ احمد مجھے اس طرح دیکھ کر مسکرانے لگا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا اور منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنائی۔ اسی رات ایک حسین رات ختم ہوئی تھی۔ احمد مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے، ایک پل کے لیے بھی مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ میں اگر ایک دن کے لیے اپنے میکے چلی جاتی تو پیچھے بار بار کال کرتے رہتے، آ جاؤ نا یار، میرا دل نہیں لگ رہا، میں اکیلا بور ہو رہا ہوں، کیوں یہ گھر خالی خالی سا لگ رہا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی تو 1-2 گھنٹے بعد مجھے لینے بھی پہنچ جاتے۔ احمد کی اس طرح کی شدید محبت پا کر میں بہت خوش تھی اور اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی محسوس کرتی تھی۔ شاید خوش نصیب لوگوں کو احمد جیسے ہی شوہر ملتے ہیں۔ میرے علاوہ وہ میری 2 بہنیں تھیں جن کے ساتھ احمد کا رویہ بہت اچھا تھا۔ وہ میرے میکے آتے تو ان کے لیے خوب سارے گفٹس لے کر آتے، خوب ہنسی مذاق کرتے، مل کر کھانا کھاتے اور پھر مجھے اپنے ساتھ ہی گھر لے کر جاتے تھے۔ زندگی بہت پرسکون اور خوشحال گزر رہی تھی، لیکن پھر جو حادثہ میرے ساتھ ہوا اس نے میری زندگی کو کانٹوں سے بھر کر رکھ دیا اور پھر میری زندگی برباد ہو گئی۔ میری اور احمد کی شادی کے بعد ہم کہیں بھی گھومنے پھرنے نہیں گئے تھے۔ ایک دن احمد آفس سے گھر آئے تو چپکے سے مجھے اپنے حصار میں لے لیا اور میری آنکھیں بند کر دی۔ کہنے لگا، روشنا تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ انہوں نے 2 ہنی مون کے ٹکٹس لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ کہنے لگے، جلدی جلدی پیکنگ کرو، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ہمیں ٹکٹ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی پیکنگ کی۔ پیکنگ کرتے کرتے شام ہو گئی تھی، سردیاں تھیں، اس لیے سردیوں کے دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ ہم گھر سے شام 7 بجے نکلے تھے۔ سفر بہت اچھا گزرا تھا۔ ہم اسلام آباد پہنچ کر ایک ہوٹل میں گئے۔ ہوٹل پہلے سے ہمارے لیے بک تھا کیونکہ وہ احمد کے دوست کا تھا۔ وہ احمد کا کلاس فیلو اور پرانے محلے دار بھی تھا، لیکن یہاں اسلام آباد میں اس کا کاروبار تھا اور یہاں پر ہی شفٹ ہو گیا تھا۔ احمد کے ساتھ اس کی دوستی بہت زیادہ تھی۔ ایک دن احمد نے اسے کال بھی کی، لیکن ابھی تک اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ یہاں رہتا تھا۔ احمد نے جب اسے کال کر کے بتایا تو اس نے اپنے ہوٹل مینیجر کو بولا۔ اس نے نیچے ہمیں ریسیو کیا، بہت اچھا روم بھی دیا، کھانا پینا سب کچھ زبردست تھا، ہمیں خوب پروٹوکول ملا تھا۔ احمد نے اسے کال کر کے پوچھا تو وہ کہنے لگا، یار میں مری آیا ہوں، یہاں پر ایک ہوٹل بنانے کا سوچ رہا ہوں، تمہیں پتہ تو ہے نا، مجھے سکون ہی نہیں آتا، میں بہت جلد امیر ہو کر بل گیٹس کے برابر ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خوب ہنسا تھا۔ ہم بھی اس کے مذاق سے خوب لطف اندوز ہوئے تھے۔ احمد نے کال بند کی تو کہنے لگا، روشنا یار میں بہت تھک گیا ہوں۔ تھک تو میں بھی گئی تھی، ابھی آرام کرتی ہیں، صبح گھومنے پھرنے نکلیں گے۔ میں نے بھی احمد کی بات مان لی اور ہم سو گئے۔ صبح اٹھے، ناشتہ کیا تو ہم سب سے پہلے فیصل مسجد گھومنے کا پروگرام بنایا۔ سارا دن ہم ایسے گھومتے ہی رہے۔ ہم نے خوب انجوائے کیا، موسم بھی بہت پیارا تھا اور اوپر سے احمد رومانٹک بھی بہت تھے۔ 2-3 دن ہم ایسے ہی گھومتے پھرتے رہے، لیکن میں لاہور کے رہنے والی اسلام آباد کی سردی برداشت نہ کر سکی۔ مجھے رات کو شدید بخار ہو گیا تھا۔ احمد مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے، وہ تو رونا شروع ہو گئے تھے۔ ان کو اس طرح دیکھ کر میں ہنسنے لگی، پاگل کیا بچوں والی حرکتیں کر رہی ہو، اس میں رونے کی کیا بات ہے، بخار ہی تو ہے، کینسر تو نہیں ہے ہوا جو میں مر جاؤں گی، تم جو اس طرح رو رہے ہو۔ میری یہ بات سن کر انہوں نے مجھے ڈانٹا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ خبردار دوبارہ ایسی بات اپنے منہ سے نکالی تو مجھ سے تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ ہوٹل سے ہمیں صرف
پیناڈول ہی ملی تھی، لیکن اس سے مجھے آرام نہیں آیا تھا۔ سردی کا بخار تھا، اتنی آسانی سے کیسے اترتا؟ احمد نے کہا کہ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے میڈیکل سٹور سے کچھ میڈیسن لے آتا ہوں۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے کہا اس ٹائم آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ احمد کہنے لگا پاگل، یہ اسلام آباد ہے، یہاں کی راتیں جاگتی اور دن سوتے ہیں۔ میرے منع کرنے کے باوجود چلے گئے۔ میں نے کمرہ اندر سے لاک کر لیا تھا، مجھے اکیلے یہاں ڈر لگ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، احمد واپس نہیں آئے۔ میں پریشان سی ہو گئی، پھر ایک دم میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے جلدی سے کھولا، احمد آ گئے ہیں، لیکن وہ ایک نقاب پوش آدمی تھا۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور گرا دیا۔ اب دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں چیخنے چلانے لگی، لیکن یہاں میری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے میرے منہ پر کپڑا باندھ دیا تھا کہ میری آواز باہر نہ جا سکے، اور ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے تھے۔ میں بے بس لاچار ہو کر اس شخص کے سامنے تھی۔ وہ خباثت سے مسکرا رہا تھا کہ اتنا حسن تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ میں اپنے دفاع میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے تھے۔ اس شخص نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، میری عزت پامال کر دی۔ وہ کسی وحشی جانور کی طرح میری عزت کو نوچ رہا۔ پوری 2 گھنٹے اس نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ میرے سارے جسم پر خراچوں کے نشان اور زخم تھے، اور 2 گھنٹے بعد جب وہ وہاں سے نکل گیا تو میں بیڈ پر ایسے پڑی تھی جیسے میرا مردہ وجود ہو۔ کسی زندہ لاش کی طرح خود کو محسوس کر رہی تھی۔ رات کے 1 بج چکے تھے۔ احمد رات کے 1 بج کے بعد واپس آئے تو ان کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں ان کے یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، اور وہ مجھے دیکھ کر پریشان، میرے بکھرے بال، بے جان وجود دیکھ کر کہنے لگے روشنا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اپنی حالت دیکھو۔ لیکن میں خاموش رہی کیونکہ احمد کی اپنی حالت خراب تھی۔ میں انہیں اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بخار ہے، اس لیے جسم درد کر رہا ہے اور نقاہت سی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں گئے؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اور اتنی لیٹ واپس کیوں آئے ہیں؟ وہ میرے اس طرح رونے سے پریشان ہو گئے، مجھے اپنے حصار میں لیا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کہنے لگے آئی ایم سوری میری جان، میں سٹور سے واپس نکلا تھا نہ تو ایک سائڈ سے تیز رفتار سے آتی بائک کے ساتھ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بس اسی وجہ سے میں تھوڑا سا زخمی ہو گیا تھا، سر پر چوٹ آئی تھی اور پٹی وغیرہ کروانے میں لیٹ ہو گئے۔ احمد نے مجھے میڈیسن دی اور سونے کا بولا اور خود بھی سو گئے، لیکن مجھے نیند کہاں آنی تھی؟ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو اس وحشی درندے کا چہرہ نظر آتا، اپنی بے بسی یاد آتی۔ ڈر کے مارے میری نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگر احمد کو پتہ چل جاتا تو وہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے۔ صبح ہوئی تو میں نے احمد سے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہنے لگے یار ابھی تو ٹھیک سے ہم نے انجوائے بھی نہیں کیا، ابھی سے واپس؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے بس واپس جانا ہے۔ احمد مجھے اس طرح بے بس سا دیکھ کر میری بات مان گئے، اور اسی دن ہم واپس آ گئے۔ میں اب گھر میں سارا دن چپ رہتی، احمد پیار سے بات کرتے تو میں بس ہوں ہاں میں جواب دیتی، کھوئی کھوئی سی رہتی، کسی کے آنے جانے سے کوئی فکر نہیں تھی، سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ احمد آفس سے چلے جاتے اور میں خاموشی سے کام کاج کے لیے اپنے آپ کو بند کر لیتی۔ اس بات کو 8 دن گزر چکے تھے۔ اس دن احمد گھر واپس آئے تو موسم بہت پیارا تھا، بارش بھی ہو رہی تھی۔ احمد کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے رومانٹک ہونے کا۔ میں نے کھانا لگایا، کھانا کھا کر ہم فارغ ہو کر اپنے روم میں گئے۔ احمد نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگے، میں اپنے آپ کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ مجھے ڈر تھا کہ احمد کو پتہ چل گیا تو مجھے طلاق دے دیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اپنی محبت پر مان بھی تھا کہ کچھ بھی ہو جائے احمد میرا ساتھ دیں گے، میری مجبوری کو سمجھیں گے۔ لیکن جب انہوں نے میرے جسم پر زخم کے اور خروچوں کے نشان دیکھے تو پوچھنے لگے کہ روشنا کیا ہوا ہے؟ یہ سارے نشانات کیسے ہیں؟ میں نے ڈر کے مارے احمد کو اس رات کے بارے میں سب سچ بتا دیا تھا، لیکن احمد ایک دم مجھ سے دور ہونے لگے، ایسا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ اٹھ کر مجھ سے دور ہو گئے اور کمرے میں ٹہلنے لگے۔
تھوڑی دیر بعد میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، رشنا تمہیں پتہ ہے نا مجھے یوز چیزیں پسند نہیں ہیں، میں جھوٹی چیزیں استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی ایسی یوز چیزوں کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہوں۔ میں ان کی منت سماجت کرنے لگی۔ میں نے واسطے دیے کہ میرا کوئی قصور نہیں، میں اکیلی کدھر جاؤں گی بندہ، کیونکہ میرے ماں باپ کا ہی انتقال ہو چکا تھا اور دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تھی۔ اب کوئی نہیں تھا جس کے پاس میں جاتی۔ میں نے احمد کو اپنی محبت کا واسطہ دیا۔ مجھے تو بہت مان تھا احمد آپ کی محبت پر، لیکن میں روئی جا رہی تھی کہ دروازے پر بیل بجی۔ احمد دروازہ کھولنے گئے۔ ان کے دوست تھے، اسلام آباد والے۔ وہ اندر آئے تو میری حالت پوچھنے لگے، لیکن احمد نے کچھ نہیں کہا اور اس کے بعد مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ میں یوں بے سرے سرا سڑک پر کھڑی اپنے کپڑوں کا بیگ لے کر نہ جانے میری منزل کہاں تھی، سوچوں میں گم سڑک پر چل رہی تھی کہ پیچھے سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ گاڑی میرے پاس آ کر رکی تو احمد کے دوست تھے۔ انہوں نے کہا، بھابھی اس وقت آپ کہاں جائیں گی، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ پھر ان کے بار بار اصرار پر ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ رات گزر گئی۔ صبح ان کے دوست میرے پاس آئے تو کہنے لگے، بھابھی احمد نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا۔ احمد کو آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ ایسا ہی منظور تھا۔ تھوڑی دیر بعد خاموش رہنے کے بعد وہ بولے کہ میں آپ کے لیے زیادہ تو نہیں کر سکتا، اگر آپ راضی ہیں تو میں آپ کے ساتھ نکاح کر کے آپ کو سہارا دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر میں ان کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی کہ وہ اجنبی شخص، وہ اس حالت میں بھی مجھے اپنا رہا ہے، اور احمد جس کی محبت میں مجھے مان تھا وہ میرا اعتبار بھی نہ کر سکا اور ایک پل کے لیے مجھے دھتکار دیا تھا۔ وہ کہنے لگے، مجھے آپ کے پاس کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کو کبھی بھی کوئی طعنہ نہیں دوں گا، آپ یہاں پر رہ کر عدت پوری کر کے اپنا فیصلہ کر لیں، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، سوچنے کا آپ کو ٹائم بھی مل جائے گا، پھر آپ اپنا فیصلہ سنا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے چلا گیا اور میں بے جان وجود کی طرح بیڈ پر پڑی تھی۔ احمد کی بے وفائی پر مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ بہرحال دن گزرتے گئے۔ میں نے بھی سوچا واپس کس کے پاس جانا ہے، نہ کوئی بھائی تھا، نہ ماں باپ، بہنوں نے اپنے گھر والی تھیں، وہ کہاں مجھ جیسے کو برداشت کریں گی۔ اس سے طرح میرا عدت کا ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ میں اسامہ کے گھر پر ہی تھی۔ وہ میری عدت کے بعد گھر آئے تو میں نے ان کو ہاں کر دی اور ہمارا سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد آ گئے۔ سارا دن میں گھر میں وہاں بھی خاموش رہتی، اسامہ جیسے کہتا ویسے کر دیتی، لیکن ایک دن ہم ہوٹل میں گئے جہاں میرے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا۔ میں اسی جگہ کو دیکھ کر خوف کے مارے ڈر گئی اور اسامہ سے کہا کہ مجھے یہاں سے واپس جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے بولا کہ مجھے بس تھوڑا سا کام ہے، وہ کر لو پھر چلتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ اسامہ اپنے مینیجر کے پاس گئے۔ میں چہل قدم کرنے لگی۔ اسامہ اور اس کے مینیجر روم میں تھے۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا، مجھے یہاں سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں روم میں جانے لگی، اسامہ کو کہتی ہوں کہ واپس چلے۔ یہ کہنے کے لیے جب میں روم کے دروازے پر گئی تو اندر سے جو باتیں میں نے سنی میرے اوزان خطا ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ اس دن میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ اسامہ ہی تھا۔ اس کا مینیجر کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے حصہ نہ دیا تو میں میڈم کو بتا دوں گا۔ اس دن جب احمد صاحب میڈیسن لینے گئے تھے تو آپ نے پیچھے ان سے ملنے آئے تھے اور یہ سب کام آپ نے کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں ایسے تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ جو اس وقت میری عزت کا محافظ تھا، اس نے میری عزت کو رون ڈالا تھا۔ مجھے اسامہ سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے پولیس کو فون کیا اور اسامہ کو پکڑا دیا۔ میرا مقصد اب اسے سزا دلوانا تھا، کیونکہ اس نے جو میری خوشیاں مجھ سے چھینی تھیں، اب میرا مقصد صرف اور صرف اس کو برباد کرنا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا مجھے پولیس کو فون کر کے اپنے شوہر کو پکڑوانا چاہیے تھا، یا پھر اس کی غلطی کو معاف کر دیتی اور اس کے ساتھ اس کو محافظ کے طور پر تسلیم کر کے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔